ہمارے صدر محترم جناب جگناتھ آزاد صاحب اور ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے ہمارے بہت ہی عزیز شعراء جو یہاں تشریف فرما ہیں، اور میرے دوست جن کے لیے جشن منایا جا رہا ہے، میرے دوست اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری کے ساتھ بھی میری دوستی ہے، جناب قتیل شفیع صاحب، اور ہندوستان اور پاکستان کے کلچر کو ملانے والی ایک شخصیت جو یہاں تشریف فرما ہے، سلیم جعفری صاحب، اور ہمارے دبئی کے دوست بھائی بہنیں اور ہمارے پاکستان ہندوستان کے دوست بھائی بہنیں، میں اتنی لمبی چوڑی تقریر لکھ کے لایا تھا، مگر ان شعراء کے سننے کے بعد میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان سے اچھا کچھ کہہ سکوں، کیونکہ یہ لوگ شاعر ہیں، یہ دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ کوزے کو دریا بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ہوگا کہ جب میں بولنا شروع کروں گا تو شاید صبح ہو جائے اور آپ اپنے اپنے گھر چلے جائیں، اپنے کام پہ چلے جائیں اور میں بولتا ہی رہوں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ہندوستان سے بھی اتنا ہی پیار ہے جتنا پاکستان سے، کیونکہ پاکستان میں میرا جنم ہوا، اور انسان جہاں اپنا بچپن گزارتا ہے وہ یادیں اس کے دماغ پہ زیادہ تازہ رہتی ہیں، گہری رہتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں تو پاکستان، میرا گاؤں جہلم، راولپنڈی، مری روڈ کے اوپر میرا اسکول، وہ سب یادیں میرے من میں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ مجھے آج کی اس محفل میں یاد کیا گیا، جس کے لیے میں سلیم صاحب کا اور قتیل صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آج کی محفل میں آ کر آپ سے کچھ کہوں۔ میں جب اسکول میں تھا تو اردو کا بڑا شوق تھا، کیونکہ ہمارے پنجاب میں اس وقت اردو ہی پڑھتے تھے، ہندو ہوں یا مسلمان ہوں۔ آزاد صاحب اس کا ثبوت ہے۔ ہماری ہندو عورتیں جو تھیں وہ ہندی پڑھتی تھیں، اور ہمارے ہندو لڑکے جو تھے وہ اردو پڑھتے تھے، اور مجھے اس چیز کا فخر ہے کہ میں اپنے اسکول میں ہماری جو بزم ادب تھی اس کا میں پریزیڈنٹ تھا، اور سرمایہ اردو میں نے کوئی 100 بار پڑھی ہوگی کتاب، 200 بار پڑھی ہوگی، مگر اس زمانے میں جو شاعر تھے وہ علامہ اقبال صاحب تھے، غالب صاحب تھے، میر تقی میر، اکبر الہٰبادی، حالی صاحب، ان شعراء کو ہم پڑھتے تھے سرمایہ اردو۔ تو اتنا پیار ہو گیا مجھے اردو سے کہ پھر ہندوستان کا بٹوارا ہوا، ہم کو آنا پڑا ہندوستان میں، اور ہم بمبئی آ گئے، اور بمبئی کی اردو تو یہاں بمبئی رہنے والے کچھ لوگ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے۔ میں نے اپنی طرف سے، جب میری شریک حیات زندہ تھی تو ہم ہر مہینے 2 مہینے کے بعد اپنے گھر میں مشاعرہ رکھتے تھے، اور مجھے اس بات کا شرف ہے کہ ہمارے گھر میں فیض صاحب بھی تشریف لائے، قتیل صاحب بھی تشریف لائے پاکستان سے۔ جب کبھی بھی کوئی کلاکار، اداکار، شاعر تشریف لاتے تھے ہم ان کو بلاتے تھے، ہندوستان کے شاعروں کو بلاتے تھے،
تاکہ اس طرح کا تبادلہ خیالات جو ہے وہ انسان کو ایک دوسرے کے اور قریب لاتا ہے۔ ان کی وفات کے بعد کچھ چیزیں بدل گئیں اور پھر میں پالیٹکس میں آ گیا، جیسے سیاست کی بات کر رہے ہیں آزاد صاحب، تو میں نے دیکھا کہ وہ جو رس ہیں، ایک انسانیت کے رس جو ہیں، وہ میرے اندر کہیں خشک نہ ہو جائیں، تو میں نے اس ناطے کو توڑا نہیں، کیونکہ یہی ایک رشتہ ہے کلاکاروں کا جو کہ انسان کی تہذیب کو، انسان کی خوبصورت ویلیوز جن کو ہم بولتے ہیں، ان کو قائم رکھتا ہے۔ جیسے کہ خمار صاحب نے، ہمارے دوسرے شعراء نے جذبات کی بات کی۔ جذبات کو میں ابھی دیکھ رہا تھا، ہماری فلموں میں آج کل اسٹرپٹیز ہوتی ہیں لڑکیاں، آپ جانتے ہیں کہ جب ناچتی ہیں تو نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، مگر اگر صحیح معنوں میں جذبات کی کوئی اسٹرپٹیز کرتا ہے کہ جذبات کو کھلے عام ایسا جیسے دل کو آپ نے چیر کے نکال کے سامنے رکھ دیا، یہ صرف شاعر لوگ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور شاعر انقلاب بھی لا سکتا ہے، شاعر محبت کے پیغام بھی پہنچا سکتا ہے، اور شاعر ایک انسان کو انسان بھی بنا سکتا ہے۔ اور میں نے زندگی میں جو سیکھا ہے، کیونکہ میں 5 سال کا تھا جب میرے والد وفات پا گئے، مگر کچھ شاعروں کے کلام نے مجھے اور کچھ لیڈرز نے، جیسے کہ پنڈت جواہر لال نہرو اور دوسرے لیڈر ہمارے تھے، ان سے مجھے ایک عجیب طرح کا ایک جوش ملا، اور شاعروں سے مجھے عجیب طرح کا جوش ملا۔ اور جب ہندوستان کا بٹوارا ہوا تو بہت سے لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے اس وقت، اور جب جب کبھی مجھے تکلیف آتی تھی تو مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا تھا کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو جب میں وہ شعر پڑھتا تھا، جب بھی تکلیف آتی تھی مجھے، جب میں وہ شعر پڑھتا تھا تو میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور ایک عجیب طرح کا جوش اور میرا خون کھولنے لگتا تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ میں مقابلہ کر سکتا ہوں دنیا کا۔ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ شاعروں سے ہم کو ملتی، مگر آج وہ رشتے ناطے ٹوٹ چکے ہیں۔ آج ہمارا جوان جو ہے اس کا رخ کسی اور طرف ہو چکا ہے۔ آج ہمارا جوان جو ہے اس کو ہمارے ملک کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔